رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورہ قاریہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا بنا دے۔ سورہ قاریہ، سورہ قاریہ کا تعارف۔ سورہ قاریہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ قاریہ کا معنی ہے دل دہلا دینے والی، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ قاریہ کہتے ہیں۔ سورہ قاریہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کی دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور میدان قیامت میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنی ہوئی اون کے ریزوں کی طرح اڑیں گے۔ دوسرا، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑے گا تو اس کا ٹھکانہ شعلے مارتی آگ حاویہ ہوگا، جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ سورہ عادیات کے ساتھ مناسبت۔ سورہ قاریہ کی اپنے سے ماقبل سورہ عادیات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ عادیات کے آخر میں قیامت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ قاریہ میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ آئے اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ ملقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔ وما ادراک، اور کس نے بتایا تجھے، ملقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔ ترجمہ، وہ دل دہلا دینے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے۔ القاریہ، دل دہلا دینے والی۔ قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی دہشت اور ہولناکی اور سختی سے تمام انسانوں کے دل دہل جائیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی وجہ سے قیامت کو قاریہ کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو ان کی پھونک کی آواز کی شدت سے تمام مخلوق مر جائے گی۔ وما ادراک ملقاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قیامت کی ہولناکیوں کی شدت اور دہشت کو ہماری طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں۔ تو یہاں وحی کے بغیر قیامت کی ہولناکی کے علم کی نفی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یوما، جس دن، یکون، ہوں گے، الناس، آدمی، کالفراشی، مانند پروانوں کے، المبثوث، بکھرے ہوں گے۔ ترجمہ، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح پروانے شعلوں پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے، یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے انتشار کا ہوگا کہ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے اور ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت کی طرف جا رہا ہوگا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں قبروں سے اٹھتے وقت مخلوق کے انتشار کے پھیلے ہوئے پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ ان آیات میں اگلی قرآن پاک پر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے کہ گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔
ان آیات میں مخلوق کو کثرت کی وجہ سے انہیں پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، وَتَكُونُ اور ہوں گے الجبال پہاڑ، کالعہن مانند رنگین اون، منفوش دھنکی ہوئی کے۔ ترجمہ، اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اس طرح اٹھتے پھریں گے کہ جس طرح رنگ برنگی اون کے ریزے دھندے وقت ہوا میں اڑتے ہیں، تو اس وقت کمزور انسان کا کیا حال ہوگا۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں، فَأَمَّا پس وہ، من ثقلت جو بھاری ہوئی، موازینو جو بھاری ہوئے اعمال اس کے، فَهُوَ پس وہ، فی ہے بیچ، عیشت راضیہ عیش پسندیدہ کے۔ وَأَمَّا اور وہ، من جو خفت ہلکے ہوئے، موازینو اعمال اس کے، فَأُمُّهُ پس ٹھکانہ، ہاویہ اس کا گھڑا ہوگا۔ وَمَا اور کس نے أَدْرَاكَ بتایا تجھے، ما ہی کیا ہے وہ، نار حامیہ آگ ہے دہکتی ہوئی۔ ترجمہ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے تو وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ فَأَمَّا مَن ثقلت موازینہ تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے۔ قیامت کا حال ذکر کرنے کے بعد یہاں سے قیامت کے دن مخلوق کی دو قسمیں بیان فرمائی گئیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے جس کی نیکیوں کے ترازو بھاری ہوں گے اور اس کے وزن دار نیک عمل زیادہ ہوں گے تو وہ جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کے ترازو اس کی وجہ سے ہلکے پڑیں گے تو وہ باطل کی پیروی کیا کرتا تھا اور اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے، وہ ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ یہاں اعمال کے وزن کے متعلق 2 باتیں اپنی ذہن نشین رکھیں۔ اعمال کا وزن کیے جانے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی، اگر وہ غالب ہوں گی تو اس کے لیے جنت ہے، اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی اور اس کی تول ہلکی پڑے گی، کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں، تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو جس مومن کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوئیں وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے گناہ نیکیوں پر غالب ہوئے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یا اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، جبکہ کفار کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، جیسے اللہ جل شانہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ البتہ اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا، اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کے وزن کے بغیر بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری بات، قیامت کے دن میزان قائم کیا جانا ہے اور اعمال کا وزن ہونا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خساروں میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے
بتایا ہے کہ قیامت کا دن ایک دہشت ناک ہے اور جھٹکا دینے والا دن ہوگا، جب لوگ پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس دن ہر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور خوش نصیب ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ گہری کھائی ہاویہ میں گرا دیا جائے گا۔ اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، آخرت کا حساب یاد رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جو قیامت کے دن ہمیں ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرمائے، جو کچھ بھی پڑھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔